سوال ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے تو کس طرح ادا کرے۔ دوسرا سوال ہے کہ گوشت پہنانے والے کے کپڑوں کے ساتھ خون لگے تو وہ خون پاک ہے یا ناپاک، کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ مولا علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے، اس پر وضاحت فرمائیں۔ اور چوتھا سوال ہے کہ جمعے کے خطبے 2 کیوں ہوتے ہیں، جس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کی نماز عید رہ جائے تو 2 رکعت نماز کا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا، پھر 7 بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر چھوڑتا رہے گا، 7 بار اس طرح کرنا۔ اس کے بعد الحمد شریف کوئی اور صورت میں لائیں گے، پھر رکوع سجدہ عام نماز کی طرح۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھیں گے، الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 5 بار اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے، چھوڑیں گے، پھر الحمد شریف کوئی دوسری صورت میں لائیں گے، پھر 2 رکعت مکمل کریں گے۔ اس میں آپ کو خطبے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عید کا خطبہ سننا فرض ہے اور نماز عید جماعت والوں کے لیے۔ اگر کسی کی 1 رکعت رہ گئی اور ایک امام کے ساتھ پڑھی تو ٹھیک اسی طرح دوسری رکعت ادا کرے۔ نماز عید مسنون پڑھنے کا طریقہ ہے، رفع یدین منسوخ نہیں ہے۔ مولا علی کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ میرے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو دلہن ہوگی میرے مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی، وہ دولہا اللہ کے گھر کا ہوگا، اس لیے پیدائش مولا علی کی کعبے میں ہوئی۔ گوشت بنانے والے کے کپڑوں کے ساتھ گوشت کا جو خون لگتا ہے وہ پاک ہے، اور کسی بھی نر یا مادہ کو ذبح کرتے وقت جو خون تیزی سے جاری ہوتا ہے وہ ناپاک ہے۔ جو ناپاک اس کو دھونا ضروری ہے، جو پاک ہے اس کی حد مقرر ہے۔ کپڑوں کی نماز کے لیے اگر تھوڑی بہت چھینٹیں ہیں نماز ہو جائے گی، کیونکہ پاک ہے، ناپاک نہیں۔ لیکن بہتر طریقہ چینج کر لیں۔ اللہ پاک ذات ہے، پاکی کے عالم میں پسند کرتا ہے اپنے بندے کو اپنے در پر۔ جمعے کے 2 خطبے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب خطبہ پڑھ رہے تھے تو یہ 2 نوازے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار صفوں سے گزرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میرے نبی نے خطبہ چھوڑا کیونکہ سردار جنت آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پیغام لائے ہوں گے۔ خطبے کو روکا، ایک کو دائیں جانب دوسرے کو دوسری جانب بیٹھا کر ان کی بات سنی۔ جمعے کا خطبہ کتنی اہمیت کا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کو بیچ روک کر بتایا کہ جمعے کے خطبے کی افادیت اپنی جگہ، میرے نواسہ کی افادیت اس سے بھی اوپر، ان کا مقام شان اس سے بھی اوپر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور کے سامنے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تم میں سے کوئی شخص اس عالم میں مرے کہ وہ روزے سے ہو، کام حرمین حجر اسود کے درمیان ہو، فرض نماز ادا کر ہو، ان کے دل میں بغض رائی کے دانے کے برابر ہو، اہل بیت کے لیے وہ سیدھ جہنم